جاوید صاحب، میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ علامہ کے ہاں ہمیں یعنی اکنامکس ہی میں یعنی کہہ لیجئے جو معیشت کا کانسیپٹ ان کے ہاں ہمیں ملتا ہے، اس کو دو زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو مورل ہے جیسے آپ نے ابھی کہا ہے، اور دوسرا اکنامک ہے. سو یہ یعنی آپ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. جو علامہ کے ہاں آپ کو تصور ملتا ہے تو سیپریشن اس کی نہیں ہو سکتی. لیکن اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے کہ ان کے ہاں جو اس ضمن میں اصول ہیں، he was himself not an economist, nor can I say کہ he was a moralist in the strict sense of the term. Apparently یہ جو moral اور economic dimensions ہیں، یہ ان کے فلسفے کا ایک طرح سے ہم آہستی قسم کی یہ ان کی ڈائمینشنز ہے، بیچ میں ہی ہے سب کچھ. یہ فلسفے کا ہی حصہ ہے، ان کی ایتھکس بھی اور ان کی اکنامکس بھی. تو اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اکنامکس کے اسپیکٹ کو دیکھیں تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کا آرڈر، اکنامک آرڈر کیا تھا، ان کی سورسز آف ریونیو کیا تھی، کس طرح یہ اسٹیٹ چلتی تھی. تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں جو سورسز آف ریونیو اسٹیٹ کی، جن میں چھوٹی موٹی تو ٹیکسز بادشاہ لگاتے ہی تھے، لیکن جو اسلامی نقطہ نگاہ سے ٹیکسیشن سمجھی جاتی ہے وہ تو واضح تھیں اس زمانے میں. ایک تو تھی مسلمانوں سے لیتے تھے زکوٰۃ. اٹ واز اے اسٹیٹ سسٹم جو کہ زکوٰۃ ان سے وصول کرتا تھا، جو بھی اس زمانے میں اس کے ریٹ فکسڈ ہیں. دوسری چیز تھی مسلمانوں سے لی جاتا تھا عشر. دس واز آن لینڈ. یہ ایک لینڈ کا ٹیکس تھا. ایک زکوٰۃ تھی، یہ دولت پر تھی. اچھا، تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سورسز آف ریونیو تھے، ان کا تعلق نان مسلم آبادی سے تھا. اس میں آ جاتا تھا جزیہ، اور نان مسلم سے ہی لیا جاتا تھا لینڈ پر ٹیکس، جس کو کہتے تھے خراج. سو اگر مسلمان دیتا تھا خیرات اپنا زکوٰۃ اور عشر، تو نان مسلم دیتا تھا خراج اور جزیہ. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سورسز آف ریونیو ہیں ان میں جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا ہے، نان مسلم سے بھی دو قسم کے ٹیکسز لیے جاتے تھے اور مسلمانوں سے بھی دو قسم کے. ایک کا تعلق زمین کے ساتھ تھا، دوسرے کے تعلق آپ کی پروٹیکشن یا آپ کی دولت کے ساتھ تھا. باقی جو ایک بڑی سورس آف انکم تھی وہ غنیمہ بھی تھی، کیونکہ اس زمانے میں حالت جنگ ہر وقت قائم رہتی تھی، اور لوٹ مار سے جنگ میں جو بھی حاصل کیا جاتا تھا وہ بھی ریونیو کی ایک طرح سے سورس تھی. اور یہ وہ ہیں جن کو شریعت قبول کرتی ہے. اس کے علاوہ ہر بادشاہ، ہر جو حکمران ہوتا تھا، وہ اپنے چھوٹے موٹے ٹیکس تاجروں پر لگاتا تھا، جو اپیرنٹلی اس کو سینکشن تو شریعت کی اس اعتبار سے تھی بیکاز دیٹ واز دا پریکٹس، یعنی عرف تھا یہ ان کے کسٹم سے. تو اب اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو بعض سورسز آف ریونیو تو اب ناپید ہیں، وہ نہیں ہیں آج کے زمانے میں. جزیہ ختم ہو چکا ہے. نان مسلم جو آبادی ہے اسے جزیہ نہیں لیا جاتا کسی بھی، میں سمجھتا ہوں مسلم ریاست میں آج کے جو زمانے کے ہیں. اسی طرح خراج کی بھی وصولی نہیں ہے. تو اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی اگر کوئی ایتھیکل ویو پوائنٹ سے انٹرفیئرنس ہوئی معیشت میں یا اکنامک سسٹم میں، تو وہ بھی بعض اوقات قبول نہیں کی جاتی تھی. مثلا میرے سامنے مثال عمر بن عبدالعزیز کی ہے، جو کہ اموی دور میں خلیفہ رہے ہیں، اور جن کے متعلق معروف بات ہے کہ وہی اموی ساری ہی جو خلفاء ہیں ان میں ان کی ایک بڑی اہم ان کا مقام ہے. انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ مسلمان کے غیر مسلموں سے جزیہ لینے کی بجائے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا جائے، تاکہ جزیہ وہ نہ دیں
اور بحیثیت مسلمانوں کے وہ رہیں. تو ان کو کہتے ہیں زہر دیا گیا صرف اس بنا پہ کہ یہ سورس آف ریونیو جو جزیے کے ذریعے آتا ہے یہ مفقود ہو جائے گا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمانے کوئی ہمارے زمانوں سے کرپشن کے معاملات میں مختلف نہیں تھے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو سورسز آف ریونیو ہماری اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ میں مقبول تھے یا شریعہ جن کی اجازت دیتی تھی، خواہ وہ کسٹم کے تحت ہو اور خواہ وہ شریعہ اقدار کے تحت ہو، وہ تو یہی تھی. اب آ جاتے ہیں علامہ کے ہاں جو تصور ہے، آپ نے اس کی 2 ڈائمنشنس آپ کا ذکر کیا. ایک تو اس کی ایتھیکل اس کا ڈائمنشن ہے، ایک اس کی اکنامک. ہم اس کو دونوں طرف سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور علامہ کے ہاں جو آپ کو نظر آتا ہے وہ اصول ہیں. انہوں نے کوئی کانکریٹ سسٹم آپ کے سامنے نہیں رکھا. وہ اصول سامنے رکھتے ہوئے آپ ہمارے جو اکانومسٹ ہیں، بینکرز ہیں، یہ سارے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا کوئی ایسا گروپ یہاں میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے جو کہ بیٹھ جائے اور ان اصولوں کے تحت سجیسٹ کرے کہ اقبالین نقطۂ نگاہ سے ایک جدید اسلامی ریاست جو ہے اس میں کس قسم کی اکنامک کون قسم کی لیجسلیشن ہونی چاہیے اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. اچھا، اب علامہ کے جو کہہ لیجیے سوشلسٹک آئیڈیاز ہیں وہ مختلف جگہوں پہ آپ کو ملتے ہیں. خطوط میں ہیں، اس کے علاوہ بعض اشعار میں ان کا ذکر ہے، اور پھر اس کے علاوہ ریکنسٹرکشن لیکچرز میں بھی ان کی تفصیل ہے، خاص طور پہ اجتہاد کے چیپٹر پر. تو اب اس میں یہ ساری چیزیں جو پرنسپلز مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے ہیں ان کو میں نے کم از کم اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، وہی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ اس کا پس منظر ہے. جب ایوب خان ڈکٹیٹر بنا فوجی پاکستان میں تو انہوں نے ایک سرکولر ایشو کیا تھا جس پہ 8 انہوں نے سوال اپنے بنائے ہوئے تھے. ان 8 سوالوں کا جواب انہوں نے پوچھا تھا، جن میں اس قسم کے سوال تھے کہ قائد اعظم کے ہاں اسلامک ریاست کا کیا تصور تھا، ہیومن رائٹس کا اسلام میں کیا تصور ہے، مومن کے معنی کیا ہے، واٹ از اے آئیڈیل سٹیزن مومن، اور اس طرح کے ان کے سوالات تھے. انہوں نے وہ سرکولر جو تھا 8 سوالوں پر مشتمل اس زمانے کے جو بھی انٹلیکچوئلس تھے ان کو سرکولیٹ کیا گیا. مجھے بھی اس زمانے میں نیا اپنی تعلیم کو مکمل کر کے واپس آیا تھا. دس از 1956 اور 57. اور اس کا جواب میں نے دیا. اس میں ایک باب جو ہے وہ علامہ کے سوشلسٹک آئیڈیاز پر ہے. اس میں سارے ان کے تصورات کی جو مختلف جگہوں پہ ملتے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں سے میں نے 10 یا 11 نکات اس میں سے اخذ کیے ہیں کہ جو ان کے ہاں آپ پرنسپلز جو ہیں وہ ان کے ہاں ملتے ہیں. تو وہ پرنسپلز میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بلکہ کتاب تو انگریزی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ اس سے معلوم ہو سکے کہ علامہ کا دماغ کس طرح چل رہا تھا. اچھا، اب انہی پرنسپلز میں سے جو میں نے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے ان کی رائٹنگز میں سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ کارل مارکس کی جو تاریخ کی انٹرپریٹیشن ہے ڈائیلیکٹک، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یعنی ان کے خیال میں جو کمیونزم ہے، یہ اشتراکیت جو ہے، وہ نظام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے قابل اعتراض ہے، قابل قبول نہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بولشوک خیالات رکھنا اسلام سے خروج ہے، باہر چلے جانا ہے. یعنی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ بولشوک خیالات رکھیں. اچھا، اب وہ علیحدہ بات ہے کہ کارل مارکس سے متعلق انہوں نے یہ ہے کہ پیغمبر ہے لیکن بغیر جبرائیل کے، بغیر وحی کے، اور وغیرہ وغیرہ. اس کی تعریف بھی کی ہے کیونکہ اس کے ہاں بقول اقبال بعض خیالات اس کے ڈیس کیپیٹاس میں درست ہیں اور بعض جو ہیں وہ قابل تنقید ہیں. اچھا، اب اس میں ایتھیکل پہلو بھی آ جاتا ہے اور اس میں کہہ لیجئے اکنامک پہلو بھی آ جاتا ہے. مثلا ان کا یہ فرمانا اشعار میں
کہ وہ پرویزی ہی کے ہیلے ہیں، خواہ وہ مزدور کی حکومت ہو خواہ وہ سرمایہ دار کی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہوتا وہی ہے. تو اس بنا پہ ہی ریجیکٹس بوتھ کیپٹلسٹک سسٹم ایز ویل ایز سوشلسٹک اور کمیونسٹک سسٹم. اچھا، اب ایک چیز جو بڑی واضح ہے ان کے ہاں ریکنسٹرکشن لیکچرز میں، وہ یہ ہے کہ ہی از اپوز ٹو مونارکی، ملوکیت کے خلاف ہیں، مذہبی پیشوائیت کے خلاف ہیں، اور اسی طرح کیپٹلزم کے اور مونوپولسٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. سو یہ ان کا تیسرا پرنسپل ہے. چوتھا پرنسپل ہے کہ قرآن بجائے خود ریولوشن کے میسج دیتا ہے. اچھا، یہ ریولوشن جو ان کے نزدیک قرآن کا نقطہ نگاہ ہے اکنامک، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہیومن سوسائٹی میں سے جو بھی معیشت سے متعلق باتیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دے ہیو ٹو بی انٹرپریٹڈ، یعنی قرآن کو معیشت کے معاملے میں اس کی جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، ان کی جو تعبیر ہے وہ وقت کی ضرورت کے مطابق کرنی چاہیے. اچھا، یہ ان کا تصور اجتہاد، ان کا جو چیپٹر ہے کتاب کا، اس میں یہ بات ملتی ہے کہ قرآن ٹو بی انٹرپریٹڈ اکارڈنگ ٹو دا نیڈس، ریکوائرمنٹس اینڈ آلٹرڈ کنڈیشنز آف لائف آف ایچ اینڈ ایوری جنریشن آف مسلمس. اچھا، پھر اس کے بعد پانچواں نقطہ ہے کہ یہ بلیو کرتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی میں. اچھا، ڈیموکریسی جدید ہے، یعنی ہی بلیوز ان دا پرنسپلز آف دا کنٹمپرری ڈیموکریٹک آرڈر ود دا رول آف لا اینڈ آلسو ہیومن رائٹس. اچھا، یہ ٹریس کرتے ہیں کہ وہ جمہوریت ہمارے ہاں بھی اسی طرح کا کانسیپٹ تھا، مگر دیٹ واز دا میڈیول وے آف اے ریپبلکن آرڈر. لیکن جو ماڈرن وے آف ریپبلکن آرڈر ہے وہ ڈیموکریسی ہے، کنٹمپریری ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک آرڈر، جس کے یہی بنیادی اصول ہیں، رول آف لا اینڈ ہیومن رائٹس. اچھا، اب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا بھی تقاضا یہی ہے، God and that authority he has delegated to the state through its citizens. وہ ہماری objective resolution میں اسی طرح وہی concrete idea موجود ہے جو ہمیں اقبال کے ہاں ملتا ہے. پھر اس کے بعد چھٹا نقطہ ہے ان کا کہ قرآن کا مقصد ایک ایسی بیلنسڈ سوسائٹی کا ہے جس میں لیبر اور کیپٹل کا اقتصاد ہو. اچھا، اقتصاد کے معنی ہی بیلنس کے ہیں، اور یہ بیلنس کی جو اصطلاح اقبال اس اقتصاد کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں اور اس کو قرآن سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ قرآن ایک پرنسپل ہے کہ آپ ایسا سوشل آرڈر وجود میں لاؤ جس میں کیپٹل اور لیبر کا آپس میں بیلنس ہو. اچھا، پھر ساتواں پوائنٹ ہے کہ یہ بڑی نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام ایکسیپٹس فنڈامنٹل ہیومن رائٹ پرائیویٹ اونرشپ. پرائیویٹ اونرشپ کو ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ کے طور پر اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں کہ دس از یہ پرائیویٹ اونرشپ کا جو رائٹ ہے اٹ از سپوز ٹو بی اے ٹرسٹ، یا آپ اس کے امین ہیں. اچھا، امین کا آپ کو سٹیٹس دیتے ہیں اس شخص کو جس کی پرسنل پراپرٹی ہے، پرسنل اونرشپ، کہ تم امین ہو اس پراپرٹی کے، کیونکہ ایکومولیشن اینڈ کنسنٹریشن آف کیپٹل ان دا فیو ہینڈس وچ بیکمز اے سورس آف ایکسپلائٹیشن آف ادرس، اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں اب ایتھکس اور اکنامکس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کا امتزاج ہے. Therefore, although he is anti-capitalist, he does not approve of totally eliminating the power of capital from the social system. اچھا، اب یہ کس طرح ریئلائز کیا جائے گا کہ آپ کیپٹلزم کی جب تک حدود مقرر نہیں کرتے، حدود متعین نہیں کرتے، اتنی دیر تک آپ وہ سوشل آرڈر کریٹ نہیں کر سکتے جو کہ ایتھکس کا اور اکنامکس کا بیلنس کرے. اچھا، اب یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو علامہ نے اپنے اشعار میں کل العفو کے ضمن میں بھی فرمایا ہے،
اور خاص طور پر ان کی جو نظم بال جبریل غالباً ضرب کلیم میں ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ روس کی طرف آپ کیوں دیکھتے ہو، ذرا مسلمان جو ہیں وہ کل العفو پر غور کرنے کی کوشش کریں تو بہت سے ان کے اکنامک مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اب کل العفو کے معنی تو یہی ہیں کہ پوچھا گیا کہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا دیں خیرات میں، پبلک کی فلاح و بہبود کی خاطر ہم کیا دیں؟ جواب دیا جائے کل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، جو بھی فالتو ہے تمہارے پاس۔ اب اس کے متعلق جو کنونشنل ویو پوائنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ والنٹری ہے، یہ خیرات کے ضمن میں آتا ہے کہ کل العفو آپ وہ خیرات کرو جو آپ کے نقطۂ نگاہ کے مطابق آپ کے پاس فالتو سرمایہ ہے۔ لیکن اقبال اس کو کسی اور معنی میں استعمال کر رہے ہیں اس شعر میں، یعنی کس معنی میں وہ پاسبلی استعمال کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں صرف غور کرو کل العفو پر کہ اس کی کیا معنی ہے، اس کا آج کے زمانے میں کیا سگنیفیکنس ہے۔ تو اپیرنٹلی اس کے معنی جو اختراع ہے اقبال کی، جو نئی بات اقبال کر رہے ہیں، جو انوویٹو تھنکنگ ہے کل العفو میں، وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ کو کسی نہ کسی طرح سے یہ کنٹرول دیا جائے کہ وہ ڈٹرمن کرے کہ وہاں کے فرد کے پاس کون سی دولت جو ہے وہ اس کا ایک معیار متعین کر دیا جائے جو سمجھا جائے کہ اس کی پرائیویٹ اونرشپ میں بطور امین کے جائز ہے، اور کون سی جو ہے اس کو فالتو سمجھا جائے۔ یعنی یہ والنٹیئر کرنے کو شاید ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے اقبال، یہ نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ انٹرفیئر کرے، ایک معیار مقرر کر دے کہ بھی جس کے پاس 2 کروڑ سے زیادہ مالیت۔ دیکھیے اسلام میں مال سے مراد صرف پراپرٹی نہیں ہے، لینڈ نہیں ہے، یعنی آج کل کی جو کہہ لیجیے جورسپروڈنس ہے وہ ڈفرینس کرتی ہے کیپٹل میں اور لینڈ میں، یعنی زمین آپ کی ملکیت جو ہے یا دولت پیسے، اسلام اس سارے کو مال کہتا ہے، اٹس ان ٹوٹیلٹی، اٹس آل مال۔ مال کے متعلق اگر یہ کل العفو کو اقبالین ٹرمز میں سوچا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جب تک کوئی اس قسم کا سٹینڈرڈ مقرر نہیں کرتی کہ بھئی جو اس سے تجاوز کرے دولت نہیں مال جو اس سے تجاوز کرے، آپ کی لینڈڈ پراپرٹی پلس ویلتھ پٹ ٹوگیدر، اف اٹ ایکسیڈز اے پرٹیکولر لمٹ تو وہ فالتو سمجھا جائے گا۔ اچھا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ مجھے اتفاق ہوا مصر جانے کا، اور میرے ساتھ پیر کرم شاہ صاحب بھی تھے مرحوم، تو ہم دونوں بھی ہمارے ساتھ امبیسڈر بھی گئے ملنے کے لیے جامعہ ازہر کے ریکٹر صاحب کے ساتھ۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، علامہ صاحب کا یہ شعر اور میرے ذہن میں تھا اور میں نے پڑھا بھی ان کے سامنے، اور فرمایا انہوں نے، میں نے پوچھا کہ جی اس کا مطلب کیا ہے کل العفو کا، کیا یہ ایک فالتو جو چیز ہم سمجھی جائے وہ کون سی ہوگی؟ کیا اس میں اسٹیٹ کوئی معیار فکس کر سکتا ہے کہ اتنا تو آپ کو سمجھا جائے کہ آپ کا حق ہے، اور اس سے تجاوز جو چیز کرے وہ فالتو سمجھی جائے؟ تو ان کا جواب تھا نو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اسٹیٹ اس میں دخل نہیں دے سکتی، یہ صرف والنٹری ہے کیا جا سکتا ہے، یہ آپ رضاکارانہ طور پر جو بھی سمجھتے ہو میرے پاس فالتو ہے وہ غربت یا افلاس دور کرنے کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے دے دو۔ اب یہ اقبالیہ نقطۂ نگاہ سے مختلف سوچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ شاید تقلیدی سوچ ہے، لیکن اقبال کے ہاں جو سوچ ہمیں ملتی ہے وہ تو ایک طرح سے اجتہادانہ فکر ہے، انوویٹو تھنکنگ ہے۔ اب اس میں اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس ایکسیپٹ کی جائے گی یا نہیں، یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ اچھا اب یہ ہو گیا نقطہ۔ پھر اس کے بعد اقبال، یہ میں 8ویں پوائنٹ پہ ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر وہاں بھی اخلاقیات اور معیشت اکٹھے آ جاتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ confine the power of capital within proper limits. So what does he think? اس سینس میں یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ should prohibit accumulation or concentration of wealth. It should forbid taking of interest on money loaned. حالانکہ بینک کے سود کو ربا نہیں کہہ رہے، ویسے جو ربا ہے ٹیکنگ
interest on money loaned in that medieval sense, یعنی جس کو آپ سود خوری کہتے ہیں. سود خوری کی اجازت اسٹیٹ نہ دے، لیکن بینک کے سود جو ہے اس کو ربا میں شامل نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ماڈرن جو آپ کا کہہ لیجئے مارکیٹ، فری مارکیٹ اکانومی ہے، اس میں اس کی دخل اندازی اگر ہوتی ہے تو بینک کا سود بھی اگر ربا سمجھا جائے گا تو فری مارکیٹ سوسائٹی آپ بنا ہی نہیں سکتے، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکتی، اور بہت ساری قواتیں ہیں جو اس کے ساتھ آتی ہیں. اچھا، اب یہ مصلحت عامہ کے تحت جو سمجھتے ہیں کہ ان کنفارمٹی ود دی قرآن اینڈ سنہ دی اسٹیٹ از فری so long as it doesn't violate the Quranic spirit of the Quranic injunctions, اس میں اسٹیٹ کو یہ فریڈم دے دیتے ہیں کہ آپ اس میں اس طرح کی لیجسلیشن کر سکتے ہو. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹرکٹ انفورسمنٹ آف اسلامک لا آف انہیریٹنس. یہ اقبال نے کیوں نقطہ اٹھایا ہے؟ یہ اس کانٹیکس میں کہ یہاں پر زمین کی جائیداد کا حصہ بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا ایز اے کسٹم، کیونکہ یہاں جاگیردارانہ نظام ہے. اچھا، یہاں میں تھوڑا سا اضافہ یہاں پہ کر دوں، اور علامہ کے وہ جو تقاریر ان کا حوالہ دوں جو انہوں نے پنجاب کاؤنسل میں لیجسلیٹو کاؤنسل کے ممبر کی حیثیت سے دی تھی. ایک تو انہوں نے ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا پروپوزل اس زمانے میں دیا تھا. پھر ان کا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ زمین خدا کی ملکیت ہے اور جو بھی اس کا مالک ہے وہ صرف اس کا امین، اس کی حیثیت اس کی امین کی ہے، اور جو زمین وہ اون کر سکتا ہے وہ صرف اس کی قبر کی زمین ہے جہاں وہ دفن ہوتا ہے، اس کو وہ اون کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جی میری ہے، صرف قبر. اس کے علاوہ باقی زمین جس کی وہ اونرشپ کلیم کرتا ہے وہ اس کا امین ہے. اچھا، اب اسی کانٹیکس میں لا آف انہیریٹنس کہتے ہیں وہ سختی سے امپلیمنٹ کیا جائے، یعنی بچیوں کو حصہ دیا جائے. پھر یہ کہتے ہیں چونکہ خدا کی زمین ساری کی ساری خدا کی ہے، لہذا اسٹیٹ اونڈ لینڈ بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کا نہیں ہے. وہ جو لینڈ ہے وہ اسٹیٹ انسٹالمنٹس میں بے زمین کاشتکاروں کو دے. اچھا، اب یہ جو ساری ریفارمز ہیں یہ ان کی تقاریر میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اسٹیٹ لیس لینڈ لیس ٹیننٹس کو اسٹیٹ لینڈ فراہم کرے، قسطوں پر ان کو دے تاکہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. اچھا، ان کے علاوہ وہ کہتے ہیں لا آف انہیریٹنس کے علاوہ جو اسلامک سسٹم آف ٹیکسیشن ہے، اور اس میں یہ شمار کرتے ہیں زکوٰۃ، صدقات اور عشر، کہ یہ باقاعدہ وصول کیے جائیں. یعنی یہاں ایتھکس نہیں آ رہی، یہاں تو کانکریٹ معیشت کا پروگرام ہے جو شریعہ سینکشن کر رہی ہے، وہ لے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو اقبال کا تصور ہے جاگیرداری کے خاتمے کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ زمین دار صرف زمین کی ملکیت اس حد تک رکھ سکتا ہے جو وہ خود کاشت کرے. اچھا، یہ بہت عام نقطہ ہے، مخابرے کے خلاف ہیں. مخابرہ آف کورس بٹائی یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ زمین رکھو زمیندار کو یا جاگیردار کو جو تم خود کاشت کرتے ہو، باقی اسے لے لی جائے. اچھا، یہ جو لے لی جائے والا حصہ ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہی از اسپیکنگ فار لینڈ ریفارمز. یہ جاگیرداری نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنی زمین کاشتکار کے پاس رہے جو ایک معیار، اگین وہاں بھی وہ معیار فکس کر رہے ہیں جس طرح دولت کا معیار جو ہے وہ فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کل العفو میں. یہ کل العفو میں ہی آ جاتی ہے یہ بات کہ وہ فالتو زمین ہے، اسے لے لی جائے. فالتو جس طرح دولت آپ لے لو، فالتو زمین اس سے لے لو، اور اتنی زمین رکھو جو اس کا حق ہے خود کاشت جس کو کر سکے. یہ معیار ایک مقرر کرتے ہیں. اور پھر جو آخری ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرسویڈ کرتے ہیں پیزنٹس کو اور ورکرز کو کہ آپ بغاوت نہ کریں اسٹیٹ کے خلاف. اور
اپنی حدود میں رہیں، قرآن کی حدود میں رہ کے جو آپ کے حقوق ہیں ان کو منوائیں. یہاں پر پھر ایتھکس آ جاتی ہے. سو یہ مختصراً وہ پوائنٹس ہیں جو علامہ کے ہاں ملتے ہیں. ان کے علاوہ ایک دو پوائنٹس اور بھی ہوں گے. مثلا آپ ان کو آگے سے انفرنس ڈرا کر سکتے ہیں کہ ہی وانٹس اسٹیٹ. دیکھیے قرآن مجید میں یہ دو پوائنٹس علامہ بھی اٹھاتے ہیں جہاں پہ حضرت آدم کے حقوق کا ذکر ہے کہ اس کو سر چھپانے کے لیے چھت ملے گی، اس کو کھانے کے لیے روٹی ملے گی، رفلی سینگ. یہ ساری قرآن مجید کی آیات کا حوالہ بھی اقبال کے ہاں ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات حضرت آدم کے لیے حقوق ہیں اس میں انسانی حقوق جو ہیں، بنیادی حقوق، یعنی جس کو آپ روٹی کپڑا مکان کہتے ہو، وہ تو بہشت میں بھی موجود ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پرومس کیا ہوا ہے کہ یہ تمہیں حقوق میں دوں گا. اور یہی حقوق جو ہیں وہ قرآن میں واجب ہیں ان حاکم پر جو کہ اسٹیٹ کو چلا رہا ہے. یہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ جو عوام ہیں ان کے لیے یہ چیزوں کی فراہمی کرے. اب تو اس میں اور بھی چیزیں آ گئی ہیں، تعلیم بھی آ گئی ہے. صرف اب روٹی اور کپڑا اور مکان ہی کی بات سر چھپانے کے لیے نہیں رہی. ان تینوں چیزوں کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے آدم کے سلسلے میں. اور ان چیزوں کا ذکر کہہ لیجئے مسلمان شہری کے حقوق بھی ہیں. آپ خواہ حضرت عمر کا زمانہ لے لیں، خواہ حضرت ابو بکر کا زمانہ لے لیں. حضرت عمر تو اپنے قدموں پر کھانے کے لیے خوراک اٹھا کے پھرا کرتے تھے رات کو اپنی مدینے کی اسٹریٹس میں، تاکہ کوئی بھوکا یا اس طرح کے تو شخصیت نہیں ہے جو کہ رہ گیا ہو. وہ سمجھتے تھے کہ میری ذمہ داری ہے، میں خدا کو کیا جواب دوں گا. کہ تو اپنے کسی اسٹیٹ میں بھوکا یا کپڑے سے ننگا رہنے کے لیے یا مکان کی چھت کے اوپر سر کے قبول ہی نہیں کرتے. قحط پڑا تو سسپینڈ کر دیا قرآن رول، ہاتھ کاٹنے کی سزا. کہ اگر غلہ چور کرتا ہے، چوری غلے کی چوری کرتا ہے تو اس نے تو قرآن کا لاء بھی سسپینڈ کر دیا تھا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض حقوق جو انسانی ہیں اور اسٹیٹ کا ان کو پرووائڈ کرنا قرآنک ایک طرح سے حقوق ہیں وہ، اور وہ اقبال بھی ان پر اصرار کر رہا ہے اور قرآن کی آیات کا حوالہ دے کے وہ کر رہا ہے. تو یہ ان کے پوائنٹس ہیں کہ آپ بغاوت مت کریں، آپ اپنے حقوق جو قرآن کے تحت واجب الادا ہیں اسٹیٹ کی طرف سے ان کا مطالبہ کریں. اچھا، اب یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں یہ محض اصول ہیں، اور یہ اصول جو ہیں ان کا ایک طرف سے تو اس کی ڈائمنشن جس طرح میں نے عرض کیا ہے مورل ہے، اور دوسری طرف سے وہ اکنامک ہے. سو ہی از مکسنگ اکنامکس ود موریلٹی. اچھا، اب اسی کے سبب ان کا اپنا جو تھنکنگ ہے اس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ مساوات شکم جو کمیونزم کا نعرہ ہے وہ صحیح مساوات نہیں ہے. مساوات جو صحیح ہے وہ قوت ہی ہے، اور قوت کا مقام دل ہے، شکم نہیں. اچھا، یہ سب اصول تبھی آپ ان پر قائم رہ سکتے ہیں جب کہ آپ اکنامک آرڈر کے ساتھ سوشل آرڈر کے ساتھ مکس کریں، یا آپ کا اخلاقی آرڈر یعنی ایتھیکل آرڈر. سو ایتھکس اور سوشل آرڈر اقبال کے ہاں اکٹھے ہیں. اسی وجہ سے بعض اقبال کے جو کمیونسٹک نقاد ہیں، میری ذہن میں اس وقت یان مارک آ رہے ہیں جنہوں نے جاوید نامے کا ترجمہ چیک زبان میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ اقبال کا جو تصور ہے اکنامک آرڈر کے متعلق اس پر تبصرہ بھی کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اقبال کو پتہ ہی نہیں سوشلزم کیا ہے، اقبال کو پتہ ہی نہیں کمیونزم کیا ہے، اور اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ ہیز ٹو بی اونلی ایکسپلینڈ ان ٹرمز آف دی قرآن، اور اس میں اخلاقی پہلو نہیں آتا. یہ اقبال چونکہ اکنامکس میں اخلاقی پہلو لا رہا ہے لہٰذا یہ صحیح اکانومی سمجھتا ہی نہیں، نہ یہ کارل مارکس کو سمجھا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اقبال کے ہاں اکنامک آرڈر وداؤٹ ایتھیکل آرڈر کنسیو ہی نہیں کیا جا سکتا. اب اس سلسلے میں وہ اسٹیٹ جو جدید اسلامی ریاست ہے اس میں کس قسم کی ویلفیئر اسٹیٹ آپ بنا سکتے ہیں جو اقبال کے تھنکنگ کے مطابق ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمیں ایسے اکانومسٹ، ایسے بینکرز، ایسے لوگوں جو ایکسپرٹس ہیں ان معاملات میں ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقاضا اقبال اکیڈمی کا بھی ہے، میں سمجھتا ہوں حکومت کا بھی ہے
کہ وہ بیٹھ کے ان لوگوں کے سامنے یہ اصول رکھیں کہ اقبال کے ہاں میں یہ اصول ملتے ہیں اور اس میں ہم کس طرح کی لیجسلیشن کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس طور پہ حل کیا جا سکتا ہے.